افضل بتائیے گا تازہ ترین اپڈیٹ کیا ہے، اور جو ملبہ ہٹانے کا کام ہے وہ کب تک مکمل ہوگا، کتنے فیصد مکمل ہو چکا ہے، اور ریسکیو سرچنگ جاری ہے اس وقت؟ دیکھیں، بالکل آپ لوگ صحیح بات کر رہے ہیں کہ انتظامیہ سے جب سوال پوچھا جاتا ہے تو انہیں برا لگتا ہے. اس پر یہی جملہ کہوں گا کہ آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے. یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر جو بلڈنگ میں آگ لگی ہوئی تھی، بلڈنگ جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئی اور اس عمل کو فائر فائٹنگ کہا گیا. پھر اس کے بعد اب جب سوختہ لاشیں نکالی جا رہی ہیں تو اس کو ریسکیو آپریشن کا نام دیا جا رہا ہے. خدا کے بندوں، ریسکیو آپریشن کیسے ہوا؟ لوگ تو جل گئے. ریسکیو آپریشن تو تب ہوتا کہ اگر آپ کسی ایک شخص کو زندہ بچا لیتے. اس پوری جو عمل کے دوران کسی کو زندہ نہیں بچایا گیا. اگر لوگ بچے ہیں تو اپنی مدد آپ کے تحت بچے ہیں. شروع میں یہاں پر اگر سیڑھی لگائی گئی تھی تو وہ سیڑھی ٹوٹ گئی. پھر اس کے بعد فائر بریگیڈ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دیر سے آئے، پھر پانی نہیں تھا. اب مجموعی طور پر اگر بات کی جائے تو 28 جو ہے وہ اس واقعے کے اندر اب تک جاں بحق افراد ہیں. سوختہ لاشیں ہیں جس کی وجہ سے شناخت نہیں ہو پائی ہے. صرف 11 افراد کی شناخت ہوئی ہے. لگ بھگ 3 کی جو ہے وہ ڈی این اے کی مدد سے ہوئی ہے، اور دیگر کی بھی شناخت ڈی این اے کی مدد سے ہی ہو سکتی ہے. اور اس لیے باقاعدہ ان کے جو ورثہ ہیں ان کے ڈی این اے کے سیمپلز بھی لیے جائیں گے. 85 کے قریب افراد ابھی تک لاپتہ ہیں. ان کے ورثہ نے اندراج کرایا ہے. یہاں پر ڈی سی نے جو کیمپ لگایا ہے وہاں پر آ کر اندراج کرایا ہے کہ ان کے پیارے لاپتہ ہیں. صرف 40 کے قریب ایسے ہیں جن کی لوکیشنز گل پلازا کے قریب آئی ہیں. باقی جو افراد ہیں ان کی تو لوکیشنز بھی نہیں آ رہی ہیں. اب اگر بات کی جائے یہاں پر عملہ جو امدادی کارروائیاں جاری ہیں اس کے بارے میں، تو گزشتہ روز یعنی کہ واقعے کے تقریباً 2 روز بعد گزشتہ روز جو ہے وہ پوری طرح سے ریسکیو اہلکار اندر جا پائے ہیں. آگ جو ہے وہ جلتے جلتے خود ہی بجھ گئی. بلڈنگ راکھ کا ڈھیر بن گئی. اس کے بعد وہ اندر گئے ہیں اور اس کے بعد بلڈنگ کے مختلف حصوں میں انہوں نے اب جب سرچنگ کی ہے تو پتہ چلا ہے کہ جو گراؤنڈ فلور ہے یا بیسمنٹ ہے یا اس سے اوپر کے فلورز ہیں، ان کے جو اوپن ایریاز ہیں ان کو ریسکیو اداروں نے چیک کر لیا ہے. وہاں پر تو اب اس وقت کوئی لاش موجود نہیں ہے. البتہ کچھ جو دکانیں ہیں، دکانوں کے اندر ملبہ ہے. اس ملبے کو ہٹانے کے بعد پتہ چلے گا کہ وہاں پر کوئی شخص ہے. معجزانہ طور پر خدا کرے کہ بچ جائے، لیکن بہت کم چانسز ہے کہ کوئی بچ سکے کیونکہ کافی وقت گزر چکا ہے. بہت زیادہ ہیٹ اور دھواں تھی. دم گھٹنے کی وجہ سے بھی لوگوں کی اموات ہوئی ہیں. اب خاص طور پر یہ جو عقب والی سائڈ ہے گل پلازا کی گارڈن کی طرف، وہاں پر ملبہ 40% یہ بلڈنگ جو ہے منہدم ہو گئی ہے. ملبہ بہت زیادہ پڑا ہوا ہے. اس جگہ کو ابھی سرچ نہیں کیا گیا. یہاں پر جب سرچنگ ہوگی تو یہاں پر ممکنہ طور پر سب سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کے متاثر ہونے کا خدشہ اس وجہ سے ہے کہ آگ بھی شروع میں یہیں پہ لگی تھی. جو آرٹیفیشل فلاورز کی شاپ تھی اس کے اندر ابتدائی طور پر. افضل، عمارت کا ظاہر ہے یہ وہ حصہ ہے جو منہدم بھی ہو گیا اور پہلے ہی گرا تھا. ہم دعا گو ہیں کہ ایسا نہ ہو، لیکن ڈر یہ ہے، خدشہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ ڈیتھ ٹول جو ہے یہ مزید آگے بھی بڑھ سکتا ہے. افضل ساتھ ہی رہی گا. میوہ شاہ قبرستان سے نذیر شاہ موجود ہیں. نذیر، بتائیے گا یہاں پر ملبہ جو ہے لا کے ڈالا جا رہا ہے، تو ذرا یہاں کی صورتحال بتائیے گا، یہاں کے اپڈیٹس ہیں، اور یہ جو ملبہ یہاں پہ ڈالا جا رہا ہے یہ پورا کلیئر ہے کہ یہاں سے کوئی اس میں کوئی قیمتی چیز نہیں، کوئی انسانی اعضا نہیں؟ اس حوالے سے بھی بتائیے گا. بالکل. دیکھیں صدف، میں اس وقت KMC گراؤنڈ پاک کالونی میں موجود ہوں جو بالکل میوہ شاہ قبرستان سے متصل ہے. اس ملبے کی حفاظت کے لیے درجنوں پولیس اہلکار سیکیورٹی پر تعینات کیے گئے ہیں. یہ کیمرہ مین دکھا کے کہ یہاں جو یہ ملبے کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں، آپ اس کو صرف ملبہ نہ سمجھیں بلکہ اس ملبے کے اندر احساسات بھی ہیں، جذبات بھی ہیں. اس کے اندر سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، اس میں کیش بھی ہے، اس میں لوہا بھی ہے، پیتل بھی ہے، اس میں کاپر بھی ہے، اس میں دکانداروں کے کھلونے بھی ہیں، اس میں قیمتی اشیاء بھی ہیں. اسی لیے اس کے اوپر پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے کیونکہ کراچی ہے، یہاں سے لوگ کفن بھی چوری کر کے لے جاتے ہیں. کل بھی گل پلازا سے ایک شخص چوری کرتا ہوا پکڑا گیا. یہاں پر اس ملبے کے اندر قیمتی اشیاء موجود ہیں، اس میں انسانی اعضاء بھی موجود ہیں. اور یہ جو ملبے کے ڈھیر ہیں، تقریباً اب تک 80 ڈمپر یہاں پر پھینکے جا چکے ہیں. آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، یہاں لیپ ٹاپ، چھریاں، کھلونے، جنریٹر، لوہا اور کینوپی اور دیگر جو قیمتی اشیاء ہیں وہ اس تمام ملبے کے اندر دبی ہوئی ہیں اور ایز اٹ از ہیں جس طرح وہاں سے لائے گئے. گل پلازا کمیٹی کے ایک کمیٹی یہاں پر ہے جو شفٹوں میں کام کر رہی ہے، جبکہ پولیس کی نفری الگ موجود ہے. ابھی تک یہاں کتنے ڈمپر لائے جا چکے ہیں؟ تقریباً 80 ڈمپر آئے.
تو یہ کتنی دیر بعد ایک ڈمپر آتا ہے اور اس کے اندر یہ تمام یہ جو مال ہے تو اس کی حفاظت کے لیے پھر آپ لوگوں نے کیا اقدامات کیے؟ ہم لوگ کو گل پلازا کے مینجمنٹ کمیٹی طرف سے ہیں، یہ گل پلازا کے چوکیدار ہیں، ہم تقریباً 8-10 بندے ہم لوگ ہیں، جو 12 گھنٹے ڈیوٹی ہماری 12 گھنٹے دوسری شفٹ کی ہوتی ہے، تو کچھ بندے ہمارے رات کے ہوتے ہیں، کچھ دن کے ہوتے ہیں۔ تو یہ پولیس کے ساتھ آپ کوآرڈینیشن؟ ہاں، پولیس بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے نا، پولیس بھی ہمارے ساتھ یہاں بیٹھتا ہے، سائڈ میں بھی بیٹھتا ہے، اس سائڈ میں بھی بیٹھتا ہے، جو بھی آ رہی ہے گاڑی آپ اس کا اندراج کر رہے ہیں اپنے؟ وہیں سے انٹری ہوتی ہے ہمارے یہاں بھی، ہم لوگ انٹری کر دیتے ہیں۔ ہاں بالکل، دیکھیے گل پلازا کے نذیر چوکیدار ایک چیز ہیں بتائیے جو گا، نذیر آپ نے جیسے ان سے بھی بات کی، کہہ رہے ہیں 80 اب تک ڈمپر کے قریب یہاں پہ لا کر ڈالے گئے ہیں، تو جیسے جیسے ملبہ بڑھتا جائے گا اس کو مینج کرنا مشکل ہو جائے گا، اس میں سے چھانٹی کرنی ہے۔ آپ نے بتایا کہ ظاہر انسانی جذبات احساسات تو ہیں، یہ اس کے لیے تو کوئی الفاظ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے لوگوں کو اپنے پیاروں کی تلاش بھی ہے۔ سب سے اہم اس وقت یہ ہے کہ کوئی بھی اگر انسانی ڈیڈ باڈی ہے یا اعضا ہے اس کو نکالنے کی پریفرنس ہونی چاہیے، تو اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جو یہ ملبہ ہے، یہ آپ کو تھوڑا اور کلوز ہم شاٹ دکھا سکیں، یہاں پر آپ دیکھیں یہاں مختلف قسم کا سامان ادھر موجود ہے، اور یہ کوئی منو یا ٹنو نہیں، یہ اتنا یہ وزنی اور ایسا سامان یہاں پر موجود ہے جو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اتنا آسانی سے چھاٹی کر لیا جائے۔ اور اس ملبے کی حفاظت کے لیے جو اہلکار بھی یہاں پر رکھے گئے، تو اس کی وجہ بھی صرف یہی کہ اس کے اندر یہ کروڑ یہ اربوں روپے کا ملبہ ہے جو کوڑیوں کے اس وقت بھاؤ ہو گیا ہے۔ تو اس کا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ کراکری، برتن، ہاٹ پاٹ، یہ لوہے کی چیزیں ہیں، یہ جو اسٹیل کی گرلیں ہیں، تمام سامان یہاں پر موجود ہے۔ تو یہ آپ اس کو یہ سمجھیں کہ اگر اس کو کسی کباڑی کو بھی بیچا جائے تو شاید وہ اس کے کروڑوں روپے دے دے، لیکن اس کے اندر جو بتایا جا رہا ہے مارکیٹ میں 2.5 سے 3 ارب روپے کا جو کاروبار تھا، سامان تھا ان کا، وہ سامان جب دب گیا، ختم ہو گیا، تو یہ وہی ہے، بس اس کی صورت خراب ہو چکی ہے، اب یہ کسی استعمال میں نہیں آ سکتا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ان برتنوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں، کچھ نئے حالت میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ پرانے ہیں۔ یہ جو صرف یہ جو کنوپی ہے، یہ جو جنریٹر کی جو کہلاتی ہے، اس کا وزن صرف اتنا ہے کہ یہ اگر 15-20 لوگوں پر گر جائے تو شاید وہی اس کے نیچے دب کر کچھ لے جائے۔ ان کے اوپر تو پوری 3 منزلہ عمارت گری ہے، جھلس کر، جل کر، دب کر، بھاری پتھروں کے نیچے۔ اور نذیر یہ جو دیکھ رہے ہیں ہم اس ملبے کے اندر، کراکری ہے، برتن ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو دلہنیں لینے آئی تھیں اپنے جہیز کے لیے، ڈنر سیٹ کے لیے، وہ کھلونے ہیں جو بچے لینے آئے تھے، روزمرہ کی اشیاء یہاں سے لوگ خریدتے تھے۔ افضل میں آپ کی طرف آؤں گا، ذرا بتائیے گا کہ یہ جو ملبہ اٹھایا جا رہا ہے گل پلازا سے، یہ رینڈملی اٹھایا جا رہا ہے یا کوئی چھانٹی کر کے کلیئرنس کے بعد اس کو پہنچایا جا رہا ہے KMC گراؤنڈ؟ نہیں، بالکل ملبہ جو ہے اٹھایا جاتا ہے تو اس میں اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ کوئی انسانی اعضا یا کوئی لاش اگر اس کے اندر موجود ہو تو اس کو الگ کیا جا سکے، اور یہی وجہ ہے کہ مختلف انسانی اعضا بھی ملے تھے مختلف مقامات سے۔ اس وقت بلڈنگ کے بیشتر جو فلورز ہیں ان کے اوپن ایریاز کو تو ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن کے کرنے والی ٹیم نے کلیئر قرار دے دیا ہے، ان کا کہنا ہے مزید وہاں پر کوئی لاش نہیں ہے، لیکن جو 40% ملبہ جہاں پہ جو بلڈنگ منہدم ہوئی تھی اور اس کا ملبہ پڑا ہوا ہے، اس جگہ کو ابھی سرچ کرنا باقی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو رمپا پلازا کے ساتھ گل پلازا کا حصہ تھا وہ بھی بہت متاثر ہوا تھا، تو اس جگہ پر بھی بہت زیادہ ملبہ پڑا ہوا ہے۔ فی الحال وہاں پر بھی مکمل نہیں ہوئی ہے سرچنگ، وہ سرچنگ مکمل ہو جائے گی تو پھر پتہ چل سکے گا کہ آیا وہاں پہ کوئی لاش موجود ہے یا نہیں۔ تو ہمیشہ ملبہ جب اٹھایا جاتا ہے تو صرف یہاں سے اشیاء کو اٹھایا جا رہا ہے، جیسے کہ اس سے گل پلازا کی چھت کے اوپر سے جو ہے وہ بڑی تعداد میں گزشتہ روز اور آج بھی گاڑیوں کو اور موٹر سائیکلوں کو اتارا گیا جو کہ بالکل صحیح حالت میں تھی، تو کافی سامان جو بالکل صحیح حالت میں ہے اس کو بھی اٹھایا جا رہا ہے، ملبے کو بھی اٹھایا جا رہا ہے، اور خاص طور پر اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ ملبے کے ساتھ کوئی لاش یا کوئی انسانی اعضا یہاں سے ڈمپنگ پوائنٹ نہ پہنچنے پائیں، اور اگر انسانی اعضا ملتے ہیں تو اسے ریسکیو ادارے اپنی تحویل میں لے کر اسپتال منتقل کرتے ہیں تاکہ وہاں پر جو پہلے سے انسانی اعضا موجود ہیں ان کے ساتھ اسے ملا کر دیکھا جا سکے اور ان کا DNA بھی کروایا جائے تاکہ شناخت ہو سکے۔ پر ڈے 1 سے رپورٹنگ کر رہے ہیں، لمحہ بلمحہ میں اپڈیٹ بھی کر رہے ہیں گل پلازا سے، یہ بتائیے گا کہ اب کوئی دوبارہ خدا نہ خواستہ آگ لگنے کا خدشہ ہے یہاں پر؟
जी नहीं साइम, अब आग लगने का खदशा इसलिए नहीं है कि आग मुकम्मल तौर पर जो है वो अब बुझ चुकी है। आज तो धुआं भी नजर नहीं आ रहा है और खुद फायर ब्रिगेड के जो चीफ फायर ऑफिसर हैं उन्होंने बताया कि उनका जो कूलिंग का अमल है वो भी मुकम्मल हो गया है। बेशतर जो बिल्डिंग के हिस्से हैं वहाँ पर जो हीट थी जिसकी वजह से रेस्क्यू इदारों को, इमदादी रजाकारों को अंदर जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, वो हीट भी आज नहीं है। तो आज जो है मुमकिना तौर पर तेज़ी से काम होगा, मलबा उठाने का काम होगा। ख़ास तौर पे जो गुल प्लाजा का अकबी हिस्सा है जो कि मुस्मार हो गया था, आज सबसे ज़्यादा वहाँ पे काम किया जा रहा है। फिर उसके बाद रिम्पा प्लाजा के साथ जो गुल प्लाजा का हिस्सा है वहाँ पर जो है मलबा पड़ा हुआ है, उसको भी उठाने के लिए काम किया जाएगा, क्योंकि वहाँ रिम्पा प्लाजा की दीवार भी तोड़ी गई थी और गुल प्लाजा की दीवार आतिशज़दगी के नतीजे में खुद जो है वो जलकर गिर गई थी। लेकिन रिम्पा प्लाजा की जो दीवार है, अफजल मैं आपसे दो बातें पूछना चाहती हूँ। एक तो ये कि जो लवाहिकीन है, हम ये देख रहे हैं मुसलसल जब से आग लगी है उनके पर जो गुजरी है उसके लिए अल्फाज नहीं अदा करने को। ज़ाहिर है पहले उन्होंने जलते हुए देखा सारा प्रोसेस, फिर कूलिंग का प्रोसेस, फिर सर्चिंग का प्रोसेस, और अभी भी क्या यहाँ पर लवाहिकीन मौजूद हैं? क्योंकि बहुत सारी आज़ा और डेड बॉडीज़ जो हैं वो हॉस्पिटल्स भेजे गए हैं, DNA टेस्ट के लिए कहा गया है लवाहिकीन को, क्या वो भी मौजूद है? दूसरा मेरा सवाल ये है, कोई टेक्निकल जदीद तरीके यूज़ किए जा रहे हैं इंसानी बॉडीज़, डेड बॉडीज़, आज़ा को ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए? ज़ाहिर है ट्रैकिंग की जा सकती है कि लास्ट मोबाइल पे लोकेशन क्या थी, और दीगर तरीके हैं, टेक्निकल तरीके, क्या उनका इस्तेमाल हो रहा है? सदफ, आपके दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले दूंगा कि यहाँ पर कोई जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की जा रही लाशों को ढूंढने के लिए। ह्यूमन बॉडी डिटेक्टर को इस्तेमाल करते हुए हमने अभी तक नहीं देखा। उसके बारे में जब सवाल किया गया तो तावील ये पेश की गई कि चूंकि अगर कोई लाश है भी तो वो झुलस कर कोयला बन गई है तो वो डिटेक्टर उन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो इन्होंने पहले से ही जो है वो एक नतीजा अखज़ कर लिया है, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होते हुए तो नज़र नहीं आया। वही रिवायती तरीके हैं, रेस्क्यू एहलकार या इमदादी रज़ाकार अंदर गए हुए हैं, उनके पास किसी के पास हेलमेट है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास वर्दी है, किसी के पास टॉर्च है तो किसी के पास नहीं है, इस तरह की सूरत हाल है। तो बहुत ज़्यादा इस हवाले से जो है वो देखने में आया कि इनके पास आलात की कमी थी, इस हवाले से ये वेल इक्विप्ड नहीं थे, जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा खुद रेस्क्यू एहलकारों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फायर फाइटर्स ने बहुत अपनी कोशिश की है, इस महदूद वसाइल के बावजूद। उनका एक फायर फाइटर शहीद भी हुआ, कुछ जख्मी भी हुए, कुछ की हालत गैर हुई दम घुटने की वजह से। तो उन्होंने तो काम किया, लेकिन सारा मसला ये था कि उनके पास इक्विप्ड नहीं थे, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना रहा। अच्छा, पहला सवाल जो था कि यहाँ पर जो मुतासरीन हैं वो आ रहे हैं या नहीं। 85 के करीब जो है अफराद लापता हैं। उनके लवाहिकीन मुमकिन तौर पर अगर यहाँ पर आते भी हैं तो वो दूर कहीं खड़े होते हैं और गम, हसरत और यास की तस्वीर बने हुए होते हैं। लेकिन एक बहुत अहम बात जिसकी तरफ मैं निशानदेही करना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर मुतासरीन से ज़्यादा तमाशबीन आ गए थे। बड़ी तादाद में शहरी यहाँ पर आए जिनका कोई काम नहीं था, लेकिन उन्होंने सिर्फ यहाँ पे रश लगाया, मोबाइल से वीडियो बनाते रहे, आपस में हंसी मजाक करते रहे और अपना वहाँ पे टाइम स्पेंड करते रहे। और उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना रहा, क्योंकि रास्ते मसदूद थे। फिर जब शहरियों ने इतना बड़ा रश लगाया तो उसकी वजह से यहाँ पर गाड़ियों को आने में मुश्किलात का सामना रहा।